السلام علیکم حضرات، میں ضیاء امتیاز آج آپ کے سامنے ایک سنگین مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ ابھی یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر ان گنت ویڈیوز پڑی ہوئی تھیں جن میں کچھ یوں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بھی گھر میں چھپکلیاں آتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن لو اور چھپکلی کو مار ڈالو۔ اور میں نے دیکھا ان کی ویڈیوز پر ملینز ویوز تھے، مطلب ملینز میں ویو تھے۔ بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ حدیث کے الفاظ تک ڈھنگ سے نہیں بتائے گئے اور لوگوں تک غلط بات پہنچا دی گئی، کیونکہ حدیث میں جو لفظ الوزغ آیا ہے اس کا مطلب چھپکلی نہیں ہوتا۔ چھپکلی کو تو عربی میں سحالیہ کہا جاتا ہے، سحالیہ، اور حدیث میں لفظ سحالیہ نہیں بلکہ لفظ وزغ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیلامینڈر۔ یہ ایک ایسا جیو ہے جو زیادہ تر جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا۔ بھارت پاکستان کے شاید ہی کسی علاقے میں یہ ملتا ہو، ویسے یہ مڈل ایسٹ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی حدیث میں ایک دوسرے جانور کے قتل کی بات ہے اور ہندوستان میں بیٹھے لوگ کبھی اس حدیث کی بنیاد پر چھپکلیوں کو مارنا ثواب بتا رہے ہیں تو کبھی گرگٹ کو۔ گرگٹ بھی وزغ نہیں ہے بلکہ عربی میں گرگٹ کو حربہ کہا جاتا ہے اور حدیث میں حربہ کو مارنے کا بھی کہیں حکم نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ جیسے بھیڑ اور سور لگ بھگ ایک سائز کے جانور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھیڑ حلال ہے اور سور حرام کیا گیا ہے۔ اب مان لیجئے کہ کسی ملک میں کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا ایک آدمی نے بھیڑوں کو کھائے جاتے دیکھا اور اس کے ملک میں بھیڑ تو نہیں لیکن اس کے سائز کا جانور سور ملتا ہے، تو وہ اپنے ملک میں جا کر کہے کہ اسی سور سے ملتا جلتا تو اس ملک میں مسلمان کھا رہے تھے، تو بھیڑ سے ملتا جلتا یہ جانور حلال ہوگا، کھانا شروع کرو۔ سنگین مسئلہ ہے نا؟ ایک جانور کا حکم اسی سائز کے دوسرے جانور پر لاگو نہیں کر سکتے نا؟ لیکن چھپکلی کے معاملے میں یہی ہو رہا ہے۔ حدیث میں بات کسی دوسرے جانور کی گئی ہے لیکن اسے چھوڑ کر ہم چھپکلی اور گرگٹوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں مارنے کا کوئی حکم کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ وزغ یعنی سیلامینڈر کا معاملہ بھی کیا ہے، غور سے سن لیجیے۔ بخاری شریف کتاب 54 حدیث 526 اور بخاری شریف کی کتاب 55 حدیث 579 ان میں ایک روایت آئی ہے کہ ام شریک روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وزغ یعنی سیلامینڈر کو مار دینے کی بات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکایا تھا۔ اس حدیث کے الفاظ سے اکثر لوگ یہ غلط مطلب لیتے ہیں کہ سیلامینڈر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکا کر گناہ کیا تھا اور اس گناہ کی سزا کے طور پر اسے مارنا چاہیے، حالانکہ حدیث میں کہیں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ سیلامینڈر کے گناہ کی سزا کے طور پر اس کو مارو۔ دیکھیے، بہت سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے نیکی اور گناہ کر سکنے کی قوت اس دنیا میں صرف انسان کو دی ہے، کسی اور جانور کے پاس یہ قوت ہے ہی نہیں، تو کسی جانور کے نبی سے دشمنی میں ان کی جان لینے کی کوشش کرنا ممکن ہی نہیں۔ کسی جانور میں اس طرح کی سوچ اللہ نے دی ہی نہیں ہے تو جانور خود یہ عقل کہاں سے لائے گا؟ قرآن میں عہد الست سے جڑی آیتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے جب تمام کائنات کی مخلوق کو اکٹھا کیا اور دنیاوی زندگی کا خاکہ دکھایا کہ دنیا میں جا کر تمہیں اس طرح کی زندگی جینی ہوگی، تو تمام مخلوق اس امتحان کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئی اور صرف انسان نے کہا کہ ہم دنیا کی زندگی میں جا کر امتحان دینے کو تیار ہیں۔ تب اللہ نے صرف انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گناہ یا نیکی کا راستہ اپنانے کے لیے دنیا میں آزاد رہے گا، اور اسی بنیاد پر حشر کے روز اس کا فیصلہ ہوگا۔ انسان کے علاوہ کسی جانور کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے، کیونکہ ان جانوروں نے خود اس امتحان سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے۔ تو صرف انسان اور ان سے پہلے بس جن، یہی دو مخلوق ہیں جو نیکی اور بدی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسری بات، اگر ایک بار کی مان لیں کہ کسی جانور میں کبھی اچانک سے بدی کی عقل پیدا ہو گئی تھی اور اس نے 4000 سال پہلے کوئی گناہ کیا تھا، پھر وہ جانور تو مر کھپ گیا
اب اس کے ونش میں جو جانور پیدا ہوئے وہ اس کے گناہ کے حصہ دار تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ کوئی شے کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کسی بھی ایک جان کو کسی دوسری جان کے یہ گناہ کا قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 2500 سال پہلے کسی جانور کے کیے گناہ کی سزا اس کے ونشجوں کو دینے کی بات کیسے کہی ہوگی؟ صاف ہے کہ اس روایت کو اکثر جس شکل میں لے لیا جاتا ہے وہ صاف طور پر قرآن پاک کے خلاف جاتی ہوئی بات ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اس حدیث میں 2 الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلامینڈر کو مارنے کا حکم دیا ہے، یا صحیح لفظ کا چناؤ کیا جائے تو وہ حکم کی بجائے صلاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلامینڈر کو مارنے کی صلاح دی ہے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کو سیلامینڈر نے بھڑکا دیا تھا۔ حدیث میں بتائی گئی ان دونوں باتوں میں آپسی تعلق جوڑنے والا لفظ نہیں ہے، یعنی اس طرح سے کہا گیا ہوتا کہ اس جانور نے حضرت ابراہیم کی آگ کو بھڑکایا تھا اس لیے اس جانور کو مارنا چاہیے، اس لیے والا لفظ نہیں ہے۔ 2 باتیں کہی گئی ہیں الگ الگ اس سے، لیکن یقیناً ان دونوں باتوں میں ایک آپسی تعلق ہے جسے لوگوں کے ایزیوم کرنے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ پر اس حدیث سے جو لوگ ایزیوم کر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ قرآن کے حساب سے غلط ثابت ہو رہا ہے، قرآن کے قانون کے خلاف ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا کچھ اور آپسی تعلق سمجھنا پڑے گا جو قرآن کے حساب سے ٹھیک ہو۔ آئیے پہلے سیلامینڈر کے بارے میں کچھ جان لیں۔ سیلامینڈر جو کہ ایک ریگستانی ابھیچر ہے، اس کی کچھ پرجاتیاں سڑی لکڑیوں میں بیٹھتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جب انسان لکڑیاں اکٹھی کر کے جلایا کرتا تھا تب اس میں سے سیلامینڈر نکل کے بھاگا کرتے تھے، جسے دیکھ کر یہ متھ بھی بڑے پیمانے پر پھیل گیا تھا کہ سیلامینڈر آگ سے پیدا ہونے والا جانور ہے۔ آپ انٹرنیٹ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ایسے متھکوں کے بارے میں۔ بہرحال جب یہ جیو جلتی آگ سے نکل کر بھاگتا تو اپنی پیٹھ پر راکھ اور چنگاریاں لے کر ان حصوں میں بھی آگ پھیلا سکتا تھا جہاں آگ نہ لگی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جو بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ جلوائی تھی، بہت ممکن ہے کہ ان لکڑیوں میں سے بھی سیلامینڈر نکل کر بھاگے ہوں اور انہوں نے آگ کا گھیراؤ بڑھا دیا ہو۔ اور ام شریک کے گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاون کی لکڑیوں میں چھپے سیلامینڈر کو دیکھا ہو تو کہیں وہ ان کے گھر میں آگ لگانے کی وجہ نہ بن جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے نظریے سے اسے مارنے کے لیے فرمایا ہو، اور ساتھ ہی یہ بتایا ہو کہ کس طرح سیلامینڈر نے حضرت ابراہیم کے لیے لگائی گئی آگ کو بڑھا کر اور زیادہ خطرناک بنا دیا تھا، اس لیے آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے اسے مار ڈالنا ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک دوسری حدیث بھی سنی جاتی ہے کہ الوزغ کو ایک بار میں، یعنی سیلامینڈر کو ایک بار میں مار دو تو اتنا ثواب ہے، اور 2 بار میں مار پاؤ تو اتنا ثواب ہے۔ تو یہ دکھا کر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس جانور کو مارنا، مطلب ہمارے یہاں تو گرگٹ اور چھپکلی، جو کہ حدیث میں اس کا نام ہی نہیں ہے، گرگٹ اور چھپکلی کو مارنا ثواب سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑا رکنا چاہیے اور دوسری کئی حدیثوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ تو دوسری کئی حدیثوں میں ہم کو ایک تعلیم بڑی خوبصورتی سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک جاندار کے ساتھ نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے اور بے وجہ کسی جانور کا قتل کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مار ڈالا تھا۔ اس گناہ کے بدلے اللہ نے اس عورت کے لیے دوزخ طے کر دی تھی۔ اور بخاری اور مسلم شریف میں موجود یہ مشہور حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں کہیں جا رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پیاسا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک کنواں دکھا، وہ اس میں اتر گیا اور جا کر پانی پیا، کیونکہ وہاں پانی نکالنے کا برتن نہیں تھا اور رسی بھی نہیں تھی۔ تو جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے بھیگی ہوئی مٹی کھا رہا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی اتنی ہی شدید پیاس لگی ہے جتنی مجھے لگی تھی۔
اور میں نے تو اتر کے پانی پی لیا، لیکن یہ بیچارہ تو پانی بھی نہیں پی پائے گا۔ تو اس کے دل میں بڑا درد جاگا، اس نے فوراً کنویں میں اتر کر اپنے چمڑے کے موزوں میں پانی بھر لیا اور اس کتے کو لا کر پلایا۔ تو اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ قصہ بتایا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، چوپایوں پہ بھی رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوپائی ہی کیا، ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اب یہ احادیث آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ بے وجہ چاہے وزغ ہو یا حربہ ہو یا سہالیہ ہو، یعنی کہ سیلامینڈر ہو یا پھر گرگٹ ہو یا چھپکلی ہو، ان کو بے وجہ مارنے پر ثواب ملنے کی بات تو پوری طرح سے اسلامی تعلیم کے خلاف ہو جائے گی۔ اور سوچئے تو صرف ایک حالات میں اپنی اسکن پر خطرناک جان لیوا زہر رکھنے والے جانور سیلامینڈر یا پھر کسی جگہ پر آگ کا گھراؤ بڑھا سکنے والے سیلامینڈر کو مارنے پر ثواب ملنے کی بات صحیح ہو سکتی ہے، وہ تب جب یہ جانور دوسرے لوگوں کی جان پر خطرہ بن رہا ہو۔ فرض کیجئے پرانے وقتوں میں جلاون کی لکڑی چولہے کے پاس رکھی ہوتی تھی، وہیں کھانے کے برتن رکھے ہوتے تھے، اور انسانی آہٹ پا کر لکڑی میں چھپے یہ سیلامینڈر بھاگتے ہوئے اگر کھانے کے برتنوں میں گر جاتے تو کئی لوگوں کی جان جا سکتی تھی۔ اس لیے اس وقت کی مجبوری تھی کہ یہ جانور دکھنے پر اسے مار ہی ڈالا جائے، اور تب دوسروں کی جان بچانے کے مقصد سے کوئی انسان اگر اس جیو کو مار ڈالے تب اس کی دوسروں کی جان کی حفاظت کرنے کی نیت کی وجہ سے اسے اس جانور کو مارنے پر بھی ثواب مل سکتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایسے ہی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پوچھنے پر بتایا ہوگا کہ دوسروں کی حفاظت کے لیے اگر اس جانور کو مارا جائے گا تو ثواب ہی ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اتفاق سے یہ بات سیلامینڈر کو مارنے کے بارے میں کہی گئی اور ثواب ملنے کی وجہ سیلامینڈر کو سمجھ لیا گیا، پر ایسا تھا نہیں۔ جو دونوں ہی حدیثیں ہیں سیلامینڈر کے بارے میں صاف ہیں کہ وہ صرف ایک خاص حالات کے لیے کہی گئی تھی، یہ کوئی ضروری حکم قطعی نہیں تھا، کیونکہ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلامینڈر کو ایک برا جانور تو کہا میرے سامنے، پر میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وزغ کو مارنے کا حکم دیتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ حدیث آپ کو بخاری شریف کتاب 29 حدیث 57 اور بخاری شریف کتاب 54 حدیث 525 میں پڑھنے کو مل جائے گی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح کی مذہبی تعلیم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور بتایا کرتے تھے، لیکن یہ بات سیلامینڈر والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بتائی، یعنی یہ مذہبی بات نہیں تھی، نہ ہی یہ بات سب تک پہنچانے لائق ضروری بات تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں کی، پر کیونکہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں اس لیے لوگوں نے انہیں ضروری بات سمجھ کر یاد کر لیا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس معاملے میں یہ دیکھیے ویسے گرگٹ اور چھپکلی کوئی حملہ ور جانور نہیں ہوتے اور خود ہی انسان سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھتے ہی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، گاؤں میں گھروں میں اکثر اس لیے لوگ چھپکلی وغیرہ کو مار ڈالتے ہیں تاکہ ان کے لالچ میں سانپ گھر میں نہ گھس جائے، تو بھائی بالکل چھپکلی کو گھر سے مار بھگائیے، اسلام آپ کو پورا حق دیتا ہے اپنی جان بچانے کا۔ لیکن شہروں میں گھروں میں دبکی رہنے والی چھپکلیوں کو میرے خیال میں بخش دینا چاہیے، ان کو بھی جینے دینا چاہیے۔ اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیے تو چھپکلی ویسے بھی کم سے کم آئے گی۔ پیسٹ کنٹرول کرا لیجئے، کیڑے ہی نہیں ہوں گے گھر میں تو چھپکلی بھی نہیں آئے گی۔ اور کھانے کے برتنوں کو ڈھک کر رکھیے، بستروں کو جھاڑ کر بیٹھیے تو ہر قسم کا خطرہ ٹل جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی کسی جانور کی جان لے کر ہی ہمیں خطرہ دور کرنا پڑے، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اس خلاصے کو آپ ضروری سمجھیں تو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور ایک غلط تعلیم جو پھیل گئی ہے لوگوں کے بیچ اس غلط بات کو دور کرنے میں مدد کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔